ملا. آپ اتحاد امت کا ذکر کرتے ہیں, اس کے اوپر کام کرتے ہیں, اور مین آپ کا کام اس ٹائم, مین فوکس آپ کا یہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جہاں تک میرے والد صاحب بتاتے ہیں یا ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ 20-25 سال پہلے کوئی کانفرنس ہوئی تھی مینار پاکستان میں, تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے ایک ہاتھ پکڑ کر نعرہ بھی لگایا, ایک کے پیچھے سب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی. آپ کو لگتا ہے آج کے اس دور میں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اتحاد امت کا کام, وہ ہو سکتا ہے؟ اس میں تو میڈیا کا دور نہیں تھا, آپ تو آپ کی چھینک بھی لوگوں تک پہنچتی ہے. دیکھیے, اتحاد امت مین چیزوں پہ تو موجود ہے, اصول پہ تو موجود ہے. چلیں ٹھیک, آگے. باقی یہ جس چیز پہ ہمارا اتحاد نہیں ہے وہ ہماری پولیٹکس ہے. ٹھیک, پوری امت کے لیول پہ. ٹھیک ہے. اسرائیل فلسطین میں کیا کر رہا ہے, اتحاد امت کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے. دیٹ از the question we need to ask. کئی اور معاملات دنیا میں ایسے ہو رہے ہیں. ابھی تو فلسطین کا ایشو تو بھی چل رہا ہے, اس سے پہلے عراق کا ہوا, افغانستان کا ہوا, سیریا کا ہوا. تو اتحاد امت ہمیں نظر آنا چاہیے کہیں نہ کہیں, وہ نہیں نظر آتا. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا اسلامک انٹرنیشنل آرڈر کہاں پہ ہے؟ ہم نے سیار لو بنایا تھا کلاسیکل ایرا میں, شیبانی اور اس پہ بڑا انہوں نے کام کیا. کلاسیکل ایرا میں بنا ہوا کہ مسلمان ریاست یا سلطنت غیر مسلموں کے ساتھ کیسے کو ایگزسٹ کرتی ہے. قانون موجود ہے صحیح, جو دنیا میں بڑا عرصہ رائج بھی رہا مسلمان دنیا کے اندر. آج وہ اتحاد امت کہاں پہ ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں, کبھی اس کنونشن کو سائن کر, کبھی اس کو کر. ایک بھی ہمارا نہیں جسے باقی دنیا سائن کرتی ہے, ہمیں ہی کرنے پڑتے ہیں, علیحدہ علیحدہ سے کرنے پڑتے ہیں. سو ان معاملات میں آف کورس پولیٹیکلی وی ہیو سیریس پرابلمس. جو فقہ کے معاملات ہیں, بھی سارے فقہ دوسری فقہ کو ایکسیپٹ کرتی ہے. جیسے جیسے کسی بھی سسٹم میں آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کو اختلاف زیادہ نظر آتا ہے. ایسے ہی ہے. مثال کے طور پہ اوپر کے لیول کے پولیٹیشینز آپس میں اختلاف رکھتے ہوئے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ان کا گلی محلے کا ووٹر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ اکٹھا نہیں بیٹھتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اسپورٹس کی ایگزامپل آپ لے لیں, پاکستان ٹوٹر انڈیا کے فین ایک دوسرے کو ٹویٹر پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, کوہلی اور بابر ایک دوسرے کو برتھ ڈے اور یہ سارا دے رہے ہوتے ہیں, ویل وش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو اوپر بھی آپ جاتے ہیں علماء کے لیول پہ, فقہ کے معاملات میں ان کے شافعی جو ہیں وہ مالکی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, مالکی حنفی کو کرتے ہیں, سو فورتھ, کوئی اس میں دقت نہیں ہے. نیچے آ کے عام عوام کے پاس جب غصہ زیادہ, علم کم ہوتا ہے تو اس کا ایک ایکسپریشن ہے. آپ کی بات لیکن بالکل میں ایگری کر رہا ہوں صاحب کو, مزید آپ کو ٹوک بھی رہا ہوں میں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ایگری کر رہے ہیں, اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑے لیول پر سب ایک دوسرے کو گلے لگا کے ایک ٹیبل پہ چائے پیتے ہیں, لیکن عوام لڑ رہی ہوتی ہے. آپ جس کاز کو اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لے کے چل رہے ہیں, جو آج تک جو کام نہ ہو سکا, سنی شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑے گا, شیعہ سنی کے پیچھے نماز نہیں پڑے گا, اہل حدیث, غلط بات ہے. یہ ہو سکتا ہے آج کے دور میں؟ مجھے بتائیں. ہم آپس میں پہلے ابھی آپ نے یہاں پہ نماز نہیں پڑھی ہے. بالکل, یہ میں بتا رہا ہوں نا. چلے ہم پروفیشنلزم میں آ گئے, سیکھ لیا, کچھ کر لیا. ہمارے دوستوں میں ایسے لوگ ہیں جو چائے پہ بیٹھتے ہیں, لیکن کوئی ٹاپک شروع ہو اٹھ کے چلے جاتے ہیں, لڑائی ہو جاتی ہے, رشتے ختم ہو جاتے ہیں. عام عوام کی حد تک آپ کو یہ چیزیں ملتی رہیں گی, اور وہ آہستہ آہستہ ختم. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب بم بلاسٹ ہوا کرتے تھے ایک دوسرے کے جلسوں میں, وہاں سے اگر یہاں تک بات آ گئی کہ میں نے تمہاری بات سنی نہیں ہے, ریسپیکٹفلی میں وڈرا کر کے جا رہا ہوں, تو یہ بڑا مہذب رویہ ہے, بڑا بہتر رویہ ہے. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور ایک اور بات کہ آپ نے کہا نا کہ بڑے لیول پر آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک ٹیبل پہ چائے پی لیتے ہیں, لیکن جیسے ان کو کیمرہ ملتا ہے یا مائک ملتا ہے, پھر وہ اس کی شلوار اتارتا ہے, اس کی شلوار اتارتا ہے, اس کی شلوار. میں نے جیسے آگے عرض کیا کہ یہ بہت سی ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, ہم سنتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ پہ آبجیکٹیولی اگر آپ دیکھیں کہ کیا فرق پڑا یا نہیں پڑا, کیا آج فرقوں میں اتنی ہی انٹینسٹی ہے جتنی آج سے 20 سال پہلے تھی, 30 سال پہلے تھی. تکفیر عام تھی, ایک دوسرے کو کافر فتوے دے دینے, بم بلاسٹ کر دینے, ادھر خود کچھ حملہ ہو گیا, اس کو اٹھا کے لے گئے, یہ وہ وغیرہ. دیٹس گون. اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں, اور یہ آپ پہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے کہ جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جائے, بجائے اس کے کہ 2012-13 میں یہ ٹرینڈ چینج ہوا تھا, تو 10-11 سال اس بات کو ہو گئے ہیں. ابھی بھی ہم 10-11 سال آؤٹ آف ڈیٹ انفارمیشن کے ساتھ لگے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ فیئر, یہ جسٹس نہیں ہے. ایسے لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا ہے. میں آج جمعہ پڑھ کے آیا ہوں, جس یونیورسٹی میں نے جمعہ پڑھا ہے, ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہر مسلک کے موجود ہیں, اکٹھے پڑھ رہے ہیں. اب آپ نوجوانوں کو دیکھیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. یہ بات ہے. مساجد میں آپ کو مل جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ قطعی طور پہ بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے, وہ اختلاف رہے گا اپنی جگہ پہ, لیکن وہ آپریشنل پرابلم نہیں ہے.
اور میں تو انجینئر صاحب کو مشورہ بھی دیتا ہوں، اگرچہ آپ نے بعد میں ان سے آنا ہے، لیکن اس چیز پہ جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہوتا ہے بنا دے، کہ بہت ممکن ہے کہ اس میں انجینئر صاحب کی تعلیمات کا ذکر ہو، کہ جس طرح سے انہوں نے فرقوں سے لوگوں کو اٹھا کے اوپر اکٹھا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی بریلوی بچہ آیا ہوگا، کوئی دیوبندی بچہ آیا ہوگا، کوئی اہل حدیث بچہ آیا ہوگا. ممکن ہے کہ اپنے اپنے جو ان کے سرکلز تھے اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرتے ہوں، یہاں پہ آ کے انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہو، اکٹھے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہوں. سو ہی کین ایکچولی میک دیٹ کلیم. لیکن اب یہ کہیں کہ نہیں وہیں پہ ہیں جہاں پہ پہلے تھے، نہیں ایسا نہیں ہے، چینج آیا ضرور ہے.